سامعین حضرات، ایک کتاب ہے جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ یہ وہ کتاب شریف ہے جس کو دنیا بھر میں بطور وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب شریف ہے جس کے کثیر حفاظ بلاد اسلامیہ میں موجود ہیں۔ یہی وہ کتاب شریف ہے کہ جس کو مختلف سلاسل کے بزرگان دین نے اپنے اپنے سلسلے کے اوراد و وظائف میں شامل فرمایا ہے۔ سامعین حضرات، اس کتاب کے اندر ایسے کون سے الفاظ تحریر ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے؟ تو سامعین حضرات، آج ہم اس کتاب کو لکھنے کے پس منظر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سامعین حضرات، اس کتاب کے مصنف علیہ رحمہ کا نام محمد ہے، اور آپ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، اور آپ کے دادا کا نام سلیمان ہے۔ آپ علیہ رحمہ کو آپ کے دادا کی طرف منسوب کرتے ہوئے محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ رحمہ اس کتاب کو لکھنے کے پس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کرنے کے لیے کنویں پر تشریف لے گیا تو میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ نہ کنویں میں رسی ہے نہ ڈول ہے جس کے ذریعے پانی کو نکالا جائے۔ تو جب میں اس پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا تو قریب ایک بلند مکان تھا جس پر ایک چھوٹی بچی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس بچی نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کروایا، تو اس بچی نے کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ کی بزرگی کا چرچا چار سو ہے، آپ کے علم و فضل کا ڈنکا بولتا ہے، اور آپ اس بات پر پریشان ہے کہ پانی کنویں سے کیسے نکلے گا۔ تو اس بچی نے اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈالا۔ اس بچی کے لعاب دہن کی برکت سے کنویں کا پانی ابل کر کناروں تک آ گیا۔ تو جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کو اس بچی کے مقام و مرتبے پر رشک آیا کہ کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ تو آپ علیہ رحمہ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ اے بچی بتاؤ یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو اس بچی نے کہا کہ اگر آپ وقت کے امام نہ ہوتے، اگر آپ کی بزرگی کے چرچے 400 نہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتی، کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بتاتی۔ اس بچی نے کہا کہ میں اس ذات پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں کہ جو ذات اگر جنگل سے گزر جائے تو جنگل کے سارے چرند پرند ان کے دامن رحمت سے لپٹ جائیں، اگر وہ ذات درختوں کو بلائے تو درخت ان کے قدموں میں آ جائے، اگر وہ ذات پہاڑوں سے گزرے تو پہاڑ اس پر درود و سلام پڑھنے لگ جائیں۔ میں اس ذات پر کثرت سے درود پڑھتی ہوں جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں، اور ہم اہل فرش نہ کیوں کر پڑھیں درود ان پر، فرشتے عرش سے آ کر درود پڑھتے ہیں، تصورات کے عالم میں ان کے روضے پر بنا کے دل کو کلندر درود پڑھتے ہیں۔ سامعین حضرات، اس بچے نے کہا کہ یہ مقام و مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے حاصل ہوا۔ تو جب محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمہ نے یہ سنا تو آپ نے یہ قسم کھائی کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی ایک کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ رحمہ نے اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ سامعین حضرات، آپ نے اس کتاب کو 8 حصوں میں تقسیم فرمایا اور ہر حصے کو ایک حزب کا نام دیا۔ آپ علیہ رحمہ نے اس میں ایک خطبہ اور ایک مقدمہ قائم فرمایا جس میں درود پاک کے فضائل کو بیان فرمایا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، اور پھر اس کتاب کے اندر آپ نے 201 اسماء النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحریر فرمائے جو کتاب کے متفرق مقامات پر مذکور ہیں۔ آمین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔